آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی خبر، ایک ایسی خبر جس پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور روس کے صدور کی ملاقات کی، جو الاسکا کے شہر انکریج میں ہوئی۔ یہ اجلاس کئی گھنٹے جاری رہا اور سب کو امید تھی کہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے یا کسی امن معاہدے کی صورت میں کوئی بڑی خوشخبری ملے گی۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ آئیے مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ اجلاس کی اہمیت۔ ناظرین، امریکہ اور روس دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات نہ صرف ایک دوسرے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہیں۔ یوکرین جنگ نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یورپ توانائی کے بحران کا شکار ہے، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دنیا ایک نئے سرد جنگی دور کے خدشے میں مبتلا ہے۔ ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوتن کی ملاقات کو ایک امید کی کرن سمجھا جا رہا تھا۔ اجلاس میں کیا ہوا؟ یہ ملاقات ایک دوستانہ ماحول میں شروع ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ کیا، کیمروں کے سامنے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی مذاکرات کا آغاز ہوا، ماحول سنجیدہ اور سخت ہوتا گیا۔ صدر ٹرمپ کا موقف۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ امن چاہتا ہے، لیکن روس کو یوکرین میں اپنی کارروائیاں روکنا ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ مزید پابندیوں پر غور کر رہا ہے، مگر فی الحال نئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ صدر پوتن کا موقف۔ صدر ولادیمیر پوتن نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ روس اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں کارروائی روس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ماسکو اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا۔ یوکرین جنگ پر کوئی معاہدہ نہیں۔ اجلاس کا سب سے بڑا موضوع یوکرین کی جنگ تھا۔ دنیا چاہتی تھی کہ شاید کوئی جنگ بندی ہو جائے، کم از کم مذاکرات کے لیے فریقین کسی لائحہ عمل پر متفق ہوں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک نے صرف بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یعنی نہ جنگ رکی، نہ امن معاہدہ ہوا۔ معیشت اور پابندیاں۔ ناظرین، ایک اور بڑا موضوع پابندیاں تھیں۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان پابندیوں سے روس کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، لیکن دوسری جانب یورپ اور دنیا بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ فی الحال روس پر کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی۔ ان کے اس بیان کو عالمی منڈیوں نے وقتی سکون کے طور پر لیا۔ اسٹاک مارکیٹس نے مثبت رد عمل دکھایا اور سرمایہ کاروں نے اسے ایک اچھی خبر کے طور پر دیکھا۔ روسی تیل اور بھارت کا کردار۔ اجلاس کا ایک اور اہم پہلو روسی تیل تھا۔ دنیا کے کئی ممالک اب بھی روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں۔ ان میں بھارت کا نام سب سے نمایاں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی تیل خریدنے والے ممالک پر ممکنہ طور پر نئے ٹیرف لگائے جا سکتے ہیں اور اس فیصلے کا اعلان 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہوگا۔ دنیا کا رد عمل۔ اجلاس کے بعد دنیا بھر کے تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ ملاقات امن معاہدہ کے بجائے صرف سفارتی عمل کا آغاز ہے۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ یہ اجلاس دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تھا کہ دونوں سپر پاورز اب بھی براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے پر تیار ہیں۔ لیکن عام تاثر یہی ہے کہ یہ ایک فوٹو اپرچونٹی تھی، اصل نتائج ابھی دور ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد دنیا کس سمت میں جائے گی؟ کیا امریکہ اور روس مزید مذاکرات کریں گے؟ کیا یوکرین کی جنگ کا خاتمہ قریب ہے یا مزید طویل ہوگی؟ کیا بھارت جیسے ممالک پر نئے ٹیرف لگائے جائیں گے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ ملاقات دنیا کو ایک نئے امن کے سفر پر لے جائے گی یا صرف ایک سفارتی کھیل تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب پوری دنیا کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ اختتامی کلمات۔ ناظرین،
امریکہ اور روس کے اس اجلاس نے دنیا کو فوری طور پر کوئی بڑی خوشخبری نہیں دی، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ دنیا کے حالات کس طرف جائیں گے، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہوگا۔ فی الحال یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ اجلاس امید افزا تو تھا، مگر نتیجہ خیز نہیں۔ اللہ حافظ۔